جی بالکل ایسا ہے کہ میں اس وقت موجود ہوں جہلم کے علاقہ گرمالا کے مقام پر۔ آج ہم آپ کی جو سیر کروائیں گے ایک مسجد ہے جو مسجد اقصیٰ کے نام سے، جس کی 2 سال قبل اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا۔ یہ آخری اب مراحل میں داخل ہو چکی ہے، اس کی جو مینٹیننس کا کام بقایا رہ چکا ہے۔ تو یہ دیکھنے والوں کے لیے ایک بہترین اور خوبصورت مسجد جس کی تعمیر کی گئی ہے۔ ہم ویسے بھی آپ کو جہلم کی تمام تر خبروں سے ہمیشہ آگاہ رکھتے ہیں، لیکن یہ ایک بہترین اور خوبصورت مسجد ہے، اس سے آگاہ کرنا ہم آپ کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ تو یہاں کے منتظمین اور دیگر جو افراد ہیں ان سے بات بھی کریں گے اور جانیں گے کہ یہ اب مسجد کی آج اس کی اوپننگ کا بھی باقاعدہ طور پر ہوگا، افتتاح ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ سر بتائیے گا کہ آج آپ یہاں جہلم میں تشریف لائے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ مسجد کی خوبصورتی دیکھی آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ و تم احسانہ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر مومن کی پہچان کی سب سے بڑی علامت مسجد کو قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ مومن اللہ جل شانہ و تم احسانہ پر آخرت پر ایمان لاتا ہے، اور اس کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ وہ دل مسجد کے ساتھ لگاتا ہے، اور دل ایسا لگایا کہ آپ نے دیکھا ہے مسجد کے اندر آ کے پتہ یوں چلتا ہے کہ لوگ اپنی کوٹھیاں تو بناتے ہیں، لیکن جب مالک کا گھر بنانے پر آئے تو انہوں نے اس میں بھی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اور یہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حاجی تکا خان صاحب کو۔ گو جسمن یہ جرمنی میں رہتے ہیں، لیکن روحانی طور پر انہوں نے بتایا کہ نہیں، میں مصطفیٰ کریم کی محبت والے گھر میں رہتا ہوں، اور اللہ کے گھر میں بنا کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ عشاقان رسول جس زمین پر بھی رہیں محبت رسول سے ان کے دل تڑپتے رہتے ہیں، اور نہ صرف تڑپتے ہیں بلکہ وہ اللہ جل شانہ و تم احسانہ کے گھروں کی ایسی تعمیر کرتے ہیں کہ جو نظر آنے میں بھی خوبصورت ہوتے ہیں، اندر بیٹھنے میں بھی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اور یقینی طور پر میں آپ کو اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، صرف اتنی بات عرض کر دوں کہ انہوں نے میرا دل خوش کیا ہے۔ میں رسول اللہ کی اولاد کا ایک گناہ گار شخص ہوں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میرے نانا جان کی شفاعت ان کے لیے ضرور ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دین کی نشر و اشاعت کا سب سے بڑا مرکز مساجد ہوتی ہیں۔ یہاں پر 5 وقت لوگ آتے ہیں اور لوگوں کو بلایا جاتا ہے اذان کے ذریعے۔ اذان کا ایک معنی ہے اعلان، بلانا، تو بلایا جاتا ہے کیوں؟ آؤ اللہ جل شانہ و تم احسانہ کے گھر کی طرف، اور یہاں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو سنو، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنی عجز و انکساری کا اظہار کرو۔ بندہ ادھر عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے، خالق اس بندے کو بلند کر دیتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ مسجد، یہ مساجد، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسجد صرف بندے عام کے لیے نہیں، مسجد کی شان یہ ہے کہ مسجد جو ہے وہ اللہ جل شانہ و تم احسانہ اپنے نبیوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے، اپنے انبیاء کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے۔ اب میں انہی الفاظ پر آپ سے یہ اجازت لے رہا ہوں کہ اللہ جل شانہ و تم احسانہ انبیاء کے اس شاندار کارناموں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی چن لیا کہ جو نبیوں نے کام کیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کعبے کی تعمیر کی، حضرت سلیمان نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ اللہ تعالیٰ جسے چنتا ہے نا وہ اپنے نبیوں کا شعبہ عطا کر دیتا ہے۔ جی بالکل، دیکھیں جی یہاں پر آج جو پیر صاحب ہے وہ بھی خصوصاً طور پر تشریف لائے ہیں، اور آج یہاں پر باضابطہ طور پر یہاں پر جمعے کی ادائیگی بھی کی جائے گی۔ چودھری تکا خان صاحب بھی موجود ہیں۔ سر بتائیں، آپ نے ایک خوبصورت اور بہترین قسم کی مسجد ہے جس کی تعمیرات کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے، کیا سمجھتے ہیں کتنی محنت کرنی پڑی، اور کیا خوبصورتی کے حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں جی، محنت تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، تو میں نے کوشش کی ہے۔ پاکستان میں آ کر میں جرمنی میں ہوتا ہوں پچھلے 32 سال سے، تو مشکلات تو بہت ساری ہوئی ہیں، پاکستانی بھائیوں نے بہت ہی تنگ کیا ہے، وعدہ خلافی وغیرہ، لیکن اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ میرے ساتھ سب نے بہت تعاون کیا ہے، اور تقریباً 2 مہینے میں بہت سارا کام ہم نے کروایا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے لفظوں سے تو نہیں، میری عشق اور محبت یہ مسجد کی دیواریں بتا رہی ہیں کہ مجھے کتنا عشق ہے اس سے۔ اور جب آل رسول نے میری تصدیق کر دی، مہر لگا دی ہے، جرمنی سے بھی جانتے ہیں کہ میں میلاد مصطفیٰ
जर्मनी की सड़कों में भी और मनाता हूँ। वहाँ भी मस्जिद, हाँ वहाँ भी मस्जिद के अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल। देखें जी, यहाँ पर जो चौधरी तिक्का खान साहब जिन्होंने इस मस्जिद की बुनियाद रखी, बुनियाद रखने के बाद इसका काम तेज़ी के साथ किया गया। अब ये मस्जिद है जो ऐसी महसूस हो रहा है, हम अगर इस्लामाबाद से लेकर गुजरात तक सफ़र करते हैं तो हमें कहीं ऐसी मस्जिद है जो नज़र नहीं आती है, क्योंकि ये खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। और यहाँ पर जो कारीगर हैं जिन्होंने बेहतरीन तरीके के साथ इस मस्जिद की तामीरात को मुकम्मल करवाया। तो इसी तरह से देखा जाए तो यहाँ पर आज बाज़ाब्ता तौर पर इसका इफ्तिताह होने जा रहा है। और मस्जिद की तामीर और तरक्की में जिन अफराद ने हिस्सा लिया, जिन्होंने इसमें तावन किया, उनके भी बेहद मशकूर ये हमें दिखाई दे रहे हैं। और इनका यही कहना है कि ये अल्लाह का घर है, इसको आबाद किया जाएगा। और यहाँ पर जो अवाम है जो इस खूबसूरत मस्जिद को देखने के लिए, हम अपने चैनल के तवस्सुत से यही कहेंगे कि इस खूबसूरत मस्जिद को देखने के लिए और इसका विज़िट करने के लिए ज़रूर आएँ। जी।